کہ اس نے فلسطین کے ملک میں جو 40 دن مقدس متی کی انجیل کے 4 باب کو اگر پڑھیں تو 40 دن جا کر وہ ابلیس کا مقابلہ کرتا ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ ابلیس اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ ابلیس کی یہ پہلی شکست ہے۔ میرا یسوع اس دنیا میں جو آیا تھا اس کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ کلام یہ بیان کرتا ہے وہ ابلیس کے کاموں کو مٹانے کے لیے آیا تھا، اور میرے یسوع نے ابلیس کے کاموں کو مٹا دیا۔ اس سے پہلے 2 فتوحات اپنے کھاتے میں ڈالے ہوا تھا۔ پہلا گناہ زمین پر نہیں ہوا تھا، پہلا گناہ آسمان پر ہوا تھا، جب اس نے اپنے ساتھ 1/3 فرشتوں کو ملا کر خدا کے خلاف بغاوت کر دی اور اسی پرداشت میں اسے زمین پر پھینک دیا گیا۔ یہ پہلی کامیابی ہے ابلیس کی، اور یہ پہلا گناہ ہوا تھا نافرمانی کا۔ اس نے خدا کی نافرمانی کی اور اسے زمین پر پھینک دیا گیا، اور زمین پر آ کر اس نے دوسرا کام کر دیا۔ اس نے دوسری پھرتی دکھائی اور ایک اور نافرمانی کا گناہ کر دیا، گناہ کروا دیا جو دوسرا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس نے آدم و حوا کو خدا کی، پہلے اس نے فرشتوں کو خدا کی حضوری سے نکالا، اور دوسری اس نے یہ کیا کہ آدم و حوا کو خدا کی حضوری سے نکلوا دیا۔ یہ اس کی دوسری کامیابی تھی اور اس کی دوسری فتح تھی، اور اسی فتوحات پر اتراتا ہوا وہ میرے یسوع کے پاس آتا ہے، اور یسوع کہتا ہے اے ابلیس میرے پاس سے چلا جا، اور کلام میں لکھا ہے ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ یہ یسوع کی پہلی فتح ہے۔ جو پہلا کام انجام دینے کے لیے آیا تھا وہ یہ تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے، اور دوسرا اور بڑا کام جو یسوع نے اس دنیا میں کیا، فلسطین کے ملک میں میرے یسوع نے یوں اپنا بازو کھڑا کیا اور پوری دنیا کو چیلنج کیا، سارے لوگوں کو چیلنج کیا، فقیر و فریسیوں کو چیلنج کیا، اور اس نے کہا کون ہے تمہیں جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ میرے یسوع نے گناہ کو شکست دی۔ اس نے دوسری فتح اس کی یہ تھی کہ اس نے گناہ کو شکست دی۔ سارے مخالفت کے باوجود، سارے پوری کوشش کے باوجود، سارے پوری تگ و دو کے باوجود کوئی بھی میرے یسوع پر گناہ ثابت نہ کر سکا۔ اس نے گناہ کو شکست دی۔ پہلی فتح یہ تھی اس نے ابلیس کو شکست دی، اور دوسری فتح یہ تھی اس نے گناہ کو شکست دی۔ اور جب بھی یسوع کسی کو شفا دیتا تھا، میں بھی بات کر رہا تھا، فالج کے مریض کو شفا دی، شفا دینے سے پہلے یسوع نے کہا تھا جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہو گئے۔ اس لیے کہ میرے یسوع نے گناہ پر فتح پائی تھی۔ جب یسوع نے بازو کھڑا کیا کہ کون ہے تم جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے، یسوع نے گناہ کو شکست دی۔ اور تیسرا اور بڑا کام جو دنیا میں یسوع کرنے کے لیے آیا تھا وہ یہ تھا کہ اس نے اس دنیا میں آ کر اپنی زندگی میں بے شمار مردے زندہ کیے۔ لوگ کہتے ہیں یسوع نے 3 مردے زندہ کیے، میں کہتا ہوں بے شمار مردے زندہ کیے۔ مقدس متی کی انجیل کے 27ویں باب کو پڑھ لیجیے گا، وہاں لکھا ہے کہ جب یسوع کی کامل قربانی ہوئی تو کلام میں لکھا ہے چٹانیں تڑک گئی، قبریں پھٹ گئی، اور بہت سے مردے زندہ ہو گئے، اور مقدس شہر کو لوگوں کو اگر دکھائیے ان کی تعداد نے لکھی اور وہ بہت سے مردے تھے۔ یسوع نے بہت سے مردے زندہ کیے۔ یسوع نے یار کی بیٹی کو لازر کو بھی زندہ کیا، بیوہ کے بیٹے کو بھی زندہ کیا، اور یسوع نے بہت سے قبروں سے مردوں کو زندہ کر دیا۔ اور یہی نہیں، جو تیسرا کام یسوع اس دنیا میں کرنے کے لیے آئے تھے وہ یہ تھا کہ اس کی قبر آج بھی فلسطین کے ملک میں خالی پڑی ہے۔ میرے یسوع نے موت پر فتح پائی، میرا یسوع نے موت پر فتح پائی ہے، اور کوئی آج تک موت پر فتح نہیں پا سکا، کوئی آج تک موت پر فتح نہیں پا سکتا۔ ابھی میرے یسوع میں اتنی طاقت، میرے یسوع یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ایک دن 2 ماہ پہلے کی بات ہے، ایک عورت کی بیٹی مر گئی الائڈ ہاسپٹل میں، ڈاکٹرز نے ڈیڈ قرار دے دیا، اور وہ بڑی پریشان ہوئی، اور وہ مردہ بچی کو اٹھا کر گرجے میں آ گئی۔ مردہ بچی ہے اور اٹھا کر گرجے میں آ گئی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس مردہ بچی کو کئی گھنٹوں کے بعد میرے یسوع نے زندہ کر دیا۔ جیسے ہم نے دعا کرنا شروع کی، بچی نے سانس لینا شروع کر دیا، اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ 2 ماہ پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں۔ اور ایک دن ایک عورت نے میرے ساتھ پھڈا ڈال دیا، وہ کہتی میں جب گھر سے چلی تھی تو یہ بچی میں زندہ لے کر آئی تھی، ادھر راستے میں مری ہے، مجھے نہیں پتا یہ بچی زندہ ہونا چاہیے، اور میں نے یسوع سے کہا یسوع مہربانی کر اور اس بچی کو زندہ کر دے، تو اس دن بھی بچی زندہ ہو گئی۔ میرا یسوع مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، لا علاج
بیماریوں کا علاج کرتا ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے تیسرے دن وہ تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا. میرے خدا نے تیسرے دن یسوع کو اٹھا کھڑا کیا. تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو گیا. تیسرے دن اسے رہائی ملی, آزادی ملی. اور زندہ ہونے کے بعد وہ 40 دن, پہلے بھی اس نے 40 دن شاگردوں کے ساتھ گزارے, اور زندہ ہونے کے بعد وہ 40 دن شاگردوں کے پاس رہا. بھی وہی وقت گزر رہا ہے, وہی 40 دن ہم یادگاری کے طور پر نہ رہے ہیں. عید پینتیکوس والے دن تک 40 دن ہوں گے جب ہم اس عید کو منائیں گے. اور کلام مقدس میں لکھا تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا. کلام میں لکھا اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا, اور ہم اس کے حضور زندگی بسر کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کے حضور زندگی بسر کریں گے. یسوع جو کام کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آیا تھا. لائف ایور لاسٹنگ, کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی. میرے یسوع کے پاس ابدی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. یاد رکھیں, آپ میری بہنیں, میری بیٹیاں بیٹھی ہیں, آپ میرے بھائی بیٹھے ہیں, ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم نہیں مریں گے. سنیے جو بات میں کرنے والا ہوں, ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں ہم نہیں مریں گے. مقدسین مرتے نہیں بلکہ بدل جاتے ہیں. مقدسین مرتے نہیں بلکہ بدل جاتے ہیں. موت ہمارا کچھ نہیں کر سکتی. موت سے ہم نہیں ڈرتے, موت سے ہم نہیں گھبراتے, کیونکہ میرا یسوع مردوں میں سے جی اٹھا. ہم ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں, لائف ایور لاسٹنگ پاتے ہیں. اور یسوع نے ہمیں, یاد رکھیں کہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے, جب اس کی بات کرتے ہیں تو ہم ازل سے نہیں ہیں. ہم ازل سے نہیں, ازل سے خدا ہے. خدا ازل سے ہے اور اب تک رہے گا, کوئی انتہا نہیں اس کی. اور ہم بھی جیسے ہی خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لے آتے ہیں, اپنی زندگیاں اس کو دیتے ہیں. ایک بات میں اور بتا دوں, میں اکثر مجھے سننے کے لیے ملتا ہے, لوگ کہتے ہیں آپ نے یسوع کو قبول کر لیا, آپ نے یسوع کو قبول کر لیا. اور میں کہتا ہوں میری کیا اوقات ہے, میری کیا وقت ہے, میری کیا اہمیت ہے کہ میں یسوع کو قبول کروں. یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے قبول کر لیا. یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے قبول کر لیا. کلام میں لکھا تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا. وہ کہتا ہے تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم چنیدہ لوگ ہیں. ہم رہائی پا چکے ہیں, ہم آزادی پا چکے ہیں. اور آج میں ایک بات اور آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ مہربانی سے جنہوں نے ابھی مکمل طور پر خدا کے ساتھ چلنا نہیں شروع کیا, اپنی زندگی اور خداوند کے ساتھ چلنا شروع کریں. اپنی زندگی میں خدا کے ساتھ چلنا شروع کریں, خدا کو پیار کریں, خدا کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کریں.